نوجوانوں، موبائل میں سب کی تقریریں سن کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. پہلے یہ دیکھو کہ یہ تقریر کرنے والے کا نظریہ کیا. بے شک حق بات. دو شاگردوں میں اگر لڑائی ہو جائے، دونوں کی ایک ہی بات ہو جائے، الگ الگ سنو تو دونوں کو بیان کرنے کا انداز الگ ہوگا. جی دونوں کا الگ. نوجوان کچھ بڑی تیزی سے اس طرف جاتے جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں یار یہ تو بڑی رو رو کے تقریر کر رہا، یار یہ تو بڑے اچھا مولانا، کسی کو برا کہتے ہی نہیں. یہ بڑی چل رہی ہے کہ یار یہ تو کسی کو برا کہتے ہی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کہتا. اچھا تو قرآن نے کیوں کہا؟ پھر قرآن نے کہا 18واں سپارہ اٹھا کے دیکھو، یہ حافظ لوگ ہیں ان سے پوچھو، قرآن میں ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین. اگر مجھے بتاؤ قرآن نے جب خبیث کہا تو اس کا مطلب قرآن نے غلط کہا؟ قرآن نے مردود بھی کہا ہے، پوچھو ان سے. قرآن نے شیطان بھی کہا، پوچھو ان سے. کیا قرآن میں نہیں آیا؟ قرآن نے تو خنزیر بھی کہا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا ذکر بھی ہے اس میں. اب مجھے بتاؤ یہ ساری چیزیں کیا تم حق نہیں بولو گے؟ اگر کوئی شخص یہ لکھ دے جتنی باتیں ہمیں معلوم ہے نا، تو تم تو تلوار لے کے گردن کاٹنے آ جاؤ گے. ایک ظالم نے ایسے لکھا، یار بتاؤ حضور کی شان میں یا ان کی بیوی کی شان میں کوئی غلط سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. ایک ظالم نے یہ لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور کی بیوی ادھر ہے اور حضور بھی ادھر ہے، مگر ان کی بیوی میری طرف لفٹ دے رہی ہے، میری طرف توجہ کر رہی ہے، اشارہ کچھ اور سمجھ لینے سے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، کتنا خبیث ذہن کا ہوگا یار یہ. اب ایسا اگر کوئی مولوی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تم؟ گریبان پکڑ کے مسجد سے باہر پھینک دو گے؟ نہیں کرو گے. بات بات تو ٹکڑے کر دے گا. ارے خبیث ایسا ذہن کا رکھنے والا، وہ مومنوں کی ماں ہے اور تو یہ ذہن اور خواب بیان کر رہا. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کتابیں ہیں بھی. صراط مستقیم دیکھو، تقویت الایمان دیکھو. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اور اگر ان کی کتاب یہ کہہ دینا کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، اگر ان کی نہیں ہے تو اعلان کر دو، مٹا دو کہ ہماری نہیں ہے یہ، ہم تمہیں مان لیں گے. سچی بات یہ کہہ دو ہماری نہیں ہے، مٹا دو ان کو، قدم ہم جلائیں گے چوراہے پہ رکھ کے، بولو. لیکن نہیں، اتنے خراب لوگ ہیں نا. ایک جگہ انہوں نے یہ کہا کہ علی ہو، ولی ہو، محمد ہو، یعنی حضور کو اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل. سنو گے تم؟ سنو گے؟ اور پھر تم یہ کہہ رہے ہو یار برا نہیں کہنا چاہیے کسی کو، برا نہیں کہنا چاہیے. ہمارا تن من دھن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان ہے، ساری چیزیں نبی کے نام پہ قربان ہے. ہمیں ایمان ملا، جان ملی، سب کچھ ملا. کس کی بدولت؟ نبی کی بدولت. یہ کتابیں لکھی پڑھی، میرٹھی کی دیکھو، عاشق میرٹھی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. یہیں تک نہیں، ایک شخص یہ کہہ رہا صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہا کہ تو کلمہ پڑھ. اب جب میں نے کلمہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ تو آ گئے، لیکن محمد الرسول اللہ نہیں ہے، یہ آیا اشرف علی رسول اللہ. پھر میں نے کلمہ پڑھا تو پھر یہی آ گیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول. پھر میں نے سوچا کہ لاؤ آنکھ کھل گئی، میں توبہ کر لوں. توبہ کر کے درود شریف پڑھ تو درود شریف اللہم صلی علی محمد نے علی اشرفیہ اشرف علی یہ آیا. پھر حضور میں ڈر گیا، کانپ گیا، آپ کی بارگاہ میں آیا، اشرف علی کے پاس گیا، آپ کی بارگاہ میں مجھے توبہ کرا دیں، غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہوا؟ تو ہنس کے بولے ارے اللہ تعالیٰ تو کیا نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا، تو کیوں پریشان ہوتا؟ اگر اللہ چاہے تو کیا مجھے رسول نہیں بنا سکتا؟ وہ تو چور کو بلی بنا سکتا، سب کچھ بنا سکتا. اب اپنی ڈینگیں مار رہا. اور پھر وہ لکھ بھی دیا، معاذ اللہ، صراط مستقیم کتاب اٹھاؤ، وہ لکھ بھی دیا. رسالہ الحاج امداد اٹھاؤ، رسالہ امدادیہ لکھا ہوا، لکھ بھی دیا
ویسے اسے توبہ کرانی چاہیے تھی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہ کہہ رہا اگر اللہ چاہے تو کسی کو بھی رسول بنا دے، میں کیا، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ، یہ خواب کی بات۔ اب مجھے بتاؤ جس کا ایسا عقیدہ تو وہ تو نبی کے بارے میں کمیاں نکالے گا۔ ابو جہل اسی ٹو میں رہتا تھا کہ میں اونچے خاندان کا ہوں، میرا بھائی عبداللہ تھا، ان کے یہاں بیٹا ہو گیا، عبداللہ اتنا مالدار بھی نہیں تھا، ان کا بیٹا ہے، ہمارے خاندان سے اونچا ہو گیا صاحب، ہمارے خاندان سے اونچا۔ اب وہ اسے گرانے لگے۔ اب جب باتیں اڑنے لگی تو اس نے، ابو جہل نے خط لکھا حبیب یمنی کو، کہا یار میرا ایک بھتیجا ہے وہ پاگل ہو گئے اور یوں ہے اور تم ہے، ایسا کر کے اسے آ کے تم سمجھا دو۔ حبیب یمنی ذرا بات والے تھے، مکے میں تجارت میں سب سے بڑے تھے، مکے میں ان کی بات مانی جاتی تھی۔ حبیب یمنی بولے پریشان مت ہو، میں آ کر کے ایسے سوارے، بولے وہ سارے جواب دے دیتا ہے، پتہ نہیں جادو سیکھ لیا یا کیا جادوگر ہے، وہ سب بتا دیتا ہے۔ کہا میں ایسے پوچھوں گا نا، ایسے پوچھوں گا کہ جواب ہی نہیں دیا جائے گا۔ کہا آ جاؤ، اعلان کر دیا ابو جہل نے کہ آ جاؤ، اب محمد عربی سے بات چیت ہوگی۔ سارے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ حبیب یمنی نے ادھر پوچھا کہ محمد عربی کیسے، یہ 40 سال جو زندگی گزر رہی اور یہ گزرے، آج تک کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف، کسی کی چوری، کسی کی بدنگاہی، کوئی غلط کام؟ بولے صاحب ہم مر سکتے ہیں مگر کوئی یہ کہے کہ محمد عربی غلط ہیں، نیچر کے غلط ہیں، تو ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اپنوں نے نہیں، غیروں نے کہا تھا، کام نہیں سما، ہم نہیں مان سکتے۔ اب اس نے کہا، آیا اس نے کہا میرے سوال ہے۔ کہا صاحب، ابو جہل والا سنبھال کے کریو، بتا دیتے ہیں۔ کہا میں زمین کا پوچھوں گا ہی نہیں۔ کہا اگر تم نبی ہو چلو میرے ساتھ، شام کا ٹائم ہو گیا، چاند دکھ رہا، اس کے 2 ٹکڑے کرو، یا سورج ڈوب گیا، چلو اس کو پلٹاؤ، چلو سب میں اب صاحب کل کو یہ ماجرا ہوگا، کل سب میں، اب تو بتے گا ہی نہیں، اب کیسے ہوگا، جادو ان کا زمین پہ رہے گا، آسمان پہ تھوڑی چلے گا، چلو سارے لوگ۔ میرے نبی نے جب اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں ڈوبا ہوا سورج پلٹا ہے، سبحان اللہ۔ حبیب یمنی بھی اب پلٹنے لگا، ابو جہل تم ہی غلط ہو سکتے ہو۔ کہا اور بتاؤ ایک بات۔ میرے نبی بولے ٹھہرو، اب تم مجھ سے پوچھو گے یا میں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو۔ ابو جہل بولا، او حبیب یمنی، میری مٹھی میں یہ نہیں بولے تھے، کنکری بول گئی تھی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، بلکہ کنکری بولی تھی، زندہ باد، بلکہ ہوش میں رہیو۔ تو حبیب یمنی نے کہا اب ایسا سوال پوچھتا ہوں کہ تمہاری حالت خراب۔ جب اتنا کہا تو بولے کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے۔ میرے نبی بولے ٹھہر جاؤ، مت پوچھو، یہ بتاؤ میں بتاؤں تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو یا تم ہی بتاؤ گے میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ حبیب یمنی بولا اب تو اور بات پکی ہو گئی، اب تو معاملہ اور بڑا ہو گیا، بتاؤ تم بتاؤ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا سن، تیرے گھر میں بیٹی جو پاؤں سے بیکار ہے، اپاہج ہے، آنکھوں سے بیکار ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، تو دل میں خیال کر کے چلا تھا اگر نبی ہے رحمت للعالمین تو دعا کراؤں گا شفا مل جائے گی۔ تو یہ سوال پوچھنا چاہ رہا، تو گھر سے یہ نیت لے کے چلا تھا، بول لے کے چلا تھا یا نہیں لے کے چلا تھا؟ تو وہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ میرے نبی بولے سو، جب تو گھر سے نیت کر کے چلا تھا مجھے یقین تھا تو کلمہ پڑھے گا، میں نے تبھی دعا کر دی ہے، گھر جا کے دیکھ تیری بیٹی ٹھیک ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جواب نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میری طرف توجہ، کہا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ حبیب یمنی مچل گیا، کہنے لگا ابو جہل پاگل ہو تم دیوانے ہو،
تمہارے گھر میں ایسا بچہ ہوا پاؤں دھو کے پیو ورنہ سب مارے جاؤ گے. سارے لوگ جب اتنا کہا اور وہ دوڑا اور جب گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی بیٹی دروازہ کھولنے آئی. سبحان اللہ. جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی, ہاتھوں سے بیکار تھی, آنکھوں سے بیکار تھی, حبیب یمنی نے بیٹی کو چپٹا لیا, کہا بیٹی یہ بتا تو ٹھیک کیسے ہوئی؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی ابا جان ایک کالی زلفوں والا آیا تھا, ایک چاند سے چہرے والا آیا تھا, ایک ایسا نورانی چہرے والا آیا, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ کہہ رہا تھا بیٹی ہم تیرے باپ کو کلمہ پڑھائیں گے, تو بھی کلمہ پڑھ لے. ابا جان میں نے کلمہ پڑھا, اس نے دعا کر دی, وہ بیٹی میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. وہ حبیب یمنی دوڑا, نبی کے قدموں پہ گر گیا اور کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اب ذرا سوچو, ذرا غور کرو, توجہ کرو, یہ باتیں کیوں یاد نہیں آتی, یہ طریقے معلوم کیوں نہیں ہوتے؟ ایک سال میں یہ مت سمجھنا کہ میں ان کمیٹی والوں کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کوئی بھی اگر اچھا کام کرے نا تو تم بھی تعریف کرو, کوئی بھی اچھا کام کرے اس کا ساتھ دو, کوئی بھی اچھا کام کرے اس کی حمایت کرو, مدد کرو, ٹانگ مت کھینچو. یہی تمہارے گاؤں میں چوری بھی ہو سکتی تھی, ڈکیتی, سارے کام ہو سکتے تھے, مگر آج لوگ دور دور سے انتظار میں رہتے کہ وہاں پر روانہ میں پروگرام ہوگا, جلسہ ہوگا. لڑکے کئی مہینے سے پہلے, اور یہ آصف اور ان کے ساتھ میں تھے, انہوں نے ایک سال پہلے مجھ سے کہہ دے, بولے حضرت اگر سید امیر القادری کی تاریخ مل جائے تو لے لینا. حضرت انہیں بڑی محنت ہے, بڑی قابل, کئی مرتبہ ایسی ملاقات ہوئی ان کی میری جلسے میں پروگرام میں, مگر جیسے اب میں وہاں تھا تو حضرت علامہ توصیف صاحب تقریر کر کے چلے گئے, ایسے ہی ہم لوگوں کا رہا, کوئی باقاعدہ بات چیت نہیں ہو پائی تھی. لیکن کیوں؟ اس لیے یہ مت سمجھو کہ صاحب ہمارا نام ہوتا ہے, گاؤں سے بیماریاں نکلتی, بے شک, گاؤں سے بلائیں نکلتی, بے شک, آفتیں نکلتی ہیں, مصیبتیں نکلتی ہیں, اور میرے آقا کا تو نا وہ دربار ہے اللہ جہاں بھوکے گئے پیٹ بھر کے آئے. اور ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے, لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا. سبحان اللہ. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ, بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, زندہ باد زندہ باد. اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, اللہ اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, جو ان سے پھرا, جو ان سے ہٹا نبی سے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. بہت پیارا شعر پڑھ دوں جی. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند, ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند, اور حشر کو کھل جائے گی طاقت
رسول اللہ کی، سبحان اللہ، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ زندہ باد زندہ باد۔ آقا کے دربار، ارے یار اپنے تو اپنے رہے اور انسان تو انسان رہے۔ میرے آقا وہ ہے نا، اگر اونٹوں کا مالک، جانوروں کا مالک اگر ان پہ زیادہ بوجھ لاد دیتا تو وہ اونٹ آ کر کے نبی کی بارگاہ میں شکایت کرتے، جی وہ اونٹ آ کر کے آقا کی بارگاہ میں شکایت کرتے، آقا ہمارا مالک جو ہے عارضی مالک وہ ہمیں پیٹ بھر کے چارہ نہیں دیتا، ہماری ہمت سے زیادہ وہ ہم پہ بوجھ لادا، یہ جانور ہیں تو جی پھر ہم کیوں آقا کی بارگاہ میں شکایت نہ رکھیں۔ اللہ، ایک مرتبہ نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ ملنے جائے جی اور جیسے ہی گئے تو راستے میں مدینے سے پہلے 1500 صحابہ تھے تقریباً حضرت، ان کا پانی ختم ہو گیا۔ اب جب پانی ختم ہوا کیا کریں پریشان تھے۔ میرے آقا خود تشریف لے گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا پانی ختم ہو گیا۔ نبی نے فرمایا یہ پہاڑ ہے، کہا جی، اس کے پیچھے ایک کالے رنگ کا غلام ہے، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، وہ اپنے مالک کے لیے مشقیں بھر رہا ہے، جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ 2 صحابی گئے، کہا چلو ہمارے آقا بلا رہے ہیں۔ اس غلام کو کیا پتہ، بولا کون آقا، کیسے آقا؟ ارے چلو تو لائے پکڑ کے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے لوگ اپنے اپنے برتن بھر لو۔ 1500 لوگ، نبی نے مشق پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، 1500 لوگ، سب کے لیے پانی ہو گیا، جانوروں نے پیا، انہوں نے پیا، کہا برتنوں میں بھر لو، سارے لوگوں کا پانی برتن بھر گئے۔ لیکن سنو، اب اس غلام کے مشکیزے جو تھے وہ خالی ہو گئے۔ ایک نے کہا آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، اس بیچارے کے تو خالی ہو گئے، آقا یہ غریب کے تو خالی ہو گئے، اس کا کیا ہوگا؟ میرے نبی کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ نبی نے فرمایا اس کا منہ اٹھاؤ مشق کا، اور آقا نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالا، یہاں سے چشمہ پھوٹ گیا، پانی نکلنے لگا، اور جب پانی نکلا وہ مشق کو بھر دیتا ہے۔ جیسے ہی مشکیزہ بھرا، اب وہ دیکھنے لگا، کبھی نبی کو دیکھے کبھی ہاتھ کو دیکھے۔ وہ کالا غلام دیکھ رہا، کہنے لگا من انتا، آپ کون ہیں؟ وہ بولے انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ وہ دیکھ رہا، کبھی ہاتھ کو دیکھے کبھی نبی کی ذات کو دیکھے، کبھی مشق کو دیکھے، کبھی نبی کے مقدس چہرے کو دیکھے۔ وہ کہہ رہا یہ کون ہے؟ ارے ان کے ہاتھ سے پانی نکلا۔ اب ذرا سنو، جب مشق بھر جاتا ہے، کہا جاؤ اپنے مالک کے پاس لے جاؤ۔ غلام کہنے لگا بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کلمہ پڑھا، اب میرے نبی بھی پیار میں آ گئے۔ اب جب نبی پیار میں آئے تو نبی نے فرمایا تو بھی مانگ کیا مانگتا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو معلوم ہے اس نے کیا مانگا؟ اس نے یہ نہیں مانگا کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں مال و دولت اکٹھی کر لوں، مجھے یہ پہاڑ سونے کا بنوا دو۔ وہ ایک چیز سے بڑا دکھ میں رہتا تھا۔ کون سی چیز سے؟ جس میں کچھ نوجوان بھی دکھ میں رہتے ہیں، اگر ان کے چہرے پہ دانے نکل آئیں یا اسی طرح تو پتہ نہیں کون کون سا کریم، ڈاکٹروں سے دوائیں لکھوانا اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کر دیتے، کرتے نہیں کرتے؟ تو وہ اس چکر میں رہتا، کہتا تھا آقا میرا رنگ بہت کالا، بالکل سن کالا تھا، بالکل انٹرنیشنل بلیک تھا۔ وہ غلام تھا، کہا آقا بہت ہی کالا ہوں، مجھے کوئی سمجھ کے دیکھتا نہیں۔ آقا ایسا کرو تھوڑا سا کالا پن کم کر دو، تھوڑا خوبصورت بنا دو۔ میں پریشان۔ نبی ڈانٹ سکتے تھے اس کو، کہہ سکتے تھے پاگل ہوا کیا،
قرآن میں آیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہیں تمہاری شکل و صورت جیسی چاہتا ویسی بناتا ہے۔ اگر وہ جس کو گورا بنا دے تو گورا، جس کو کالا بنا دے کالا، جس کو اللہ نے بنا دیا کالا تو میں کیسے گورا بنا سکتا ہوں؟ کچھ اور مانگ۔ مگر نبی کہہ چکے تھے مانگ کیا مانگتا ہے؟ نبی کہہ چکے تھے مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب اتنا کہا آقا کالا ہوں گورا بنا دو۔ میرے نبی، اب کچھ صحابہ ہنسنے لگے، ارے موقع ہی ایسا تھا، محل ہی ایسا تھا، لے مانگا تو کیا مانگا؟ آج پتا چلا یہ اس سے پریشان ہے، کہہ رہا آقا کالا ہوں گورا بنا دو، آقا بس خوبصورت بنا دو اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں۔ بڑا لوگ بچ بچ کے نکلتے ہیں۔ میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے بولے اچھا آگے آ جا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، بولے اب اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مگر آمنہ کے لال کو دیکھو، اپنے غلاموں کے لیے میرے نبی فرمانے لگے آگے آ جا۔ جیسے ہی آگے آیا، میرے نبی نے اپنا ہاتھ لیا، اس کے یہاں ماتھے سے اس کے چہرے پہ میرے نبی نے ہاتھ پھیر دیا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا، شیخ سعدی اور بہت سارے لوگوں نے لکھا، کتاب اٹھا کر کے دیکھو، جیسے ہی ہاتھ پھیرا اتنا خوبصورت اللہ نے کر دیا اس کو، اتنا خوبصورت ہو گیا، اتنا چمک والا ہو گیا۔ 1500 صحابہ میں سب سے زیادہ چمکدار اور روشن چہرہ اسی کا لگا۔ یہ نبی کا ہاتھ، یہ نبی کا کمال ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نبی سے کچھ نہیں ملتا، تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ذرا پیار سے بولو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اچھا ہاتھ کی جب بات آ گئی تو اور سنو، ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی، ایک حدیث اور۔ دو صحابی، میری طرف توجہ، ٹائم زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا اور بولیں کیا؟ ہاں ابھی تو 1:27۔ ہاں ابھی تو 1:30 بھی نہیں۔ اچھا یہ بھی گن گن کے دیکھے گئے کہ ایک آدھ بڑھتی نہ پہنچ جائے۔ یہ محبت تھی، پیار تھا، اس لیے میں نے کہا ہمارے قاری صاحب اتنی محنت، اور ان نوجوانوں میں یہ عادت اچھی ہے۔ دیکھو جو کار چلانے والا ہوگا وہ کار میں کم جھٹکے لگنے دے گا، اور جو اناڑی ہوگا تو وہ تو دوسرے تیسرے گیئر میں اٹھاتا رہے گا، گراتا رہے گا، کہیں بند بھی کر لیتا ہے، اور بند بھی ایسی ہے کرتا پیچھے والے ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں، ہارن پہ، اور اس کی بند۔ اگر تم خود سے نہ یہ کام کرتے رہے خود سے تو کہیں نہ کہیں مار کھاؤ گے، تم پھسل جاؤ گے۔ اور جب امام صاحب کو لے کے، حافظ صاحب، قاری صاحب کو لے کر کے شہباد میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ان علماء کو لے کر کے اگر کام کرو گے تو تم پھسلو گے نہیں جی۔ اور یہ تم کام اچھا کرتے ہو، حضرت کو اور امام صاحب کو، ان کو سب کو لے کے چلتے ہو، کیونکہ یہ اس چیز کے ایکسپرٹ، اس چیز میں کامیاب۔ اب اگر میں میک چلانے بیٹھ جاؤں، سمجھے، تو مجھ سے میک چلے گا؟ اور اگر انہیں تقریر کرنے بٹھا دوں تقریر ہوگی؟ نہیں ہوگی، جس کا جو کام تھا۔ اب سنو، میرے نبی گود میں تھے، کہا خاندان قریش کا سردار عبد المطلب بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اور کہا میں کعبے میں تھا، اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں، جن خداؤں کو ہم چومتے تھے، جن خداؤں کو ہم پوجتے تھے، وہ کہہ رہا ہے کعبے کے ارد گرد جتنے خدا تھے، جیسے ہی وہ بچہ کعبے میں پہنچا، سارے خدا ان کے بت تھر تھرا کے نیچے گر جاتے ہیں، اور وہ کہنے لگا سنا میں نے جو دیکھا ہے وہ اور سنا۔ کہا عبد المطلب اس بچے کو لے کر کے جیسے ہی خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، خانہ کعبہ اس بچے کی طرف کو جھک رہا تھا، کعبے کی محراب جھک رہی تھی، کعبہ جھک رہا تھا، اور کہا ابھی تک یہی تک نہیں، اور سنو میں نے جو دیکھا اور کانوں نے سنا ہے وہ یہ بات ہے، عبد المطلب جب اس بچے کو لے کر کے پہنچے تو خانہ کعبہ کے اندر جب قدم رکھا تو وہ خانہ کعبہ جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا ارے یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ مختار نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جو کعبے کو بتوں سے پاک کر
کرانے والا ہے، یہ وہ نبی ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، یہ وہ نبی ہے جو ڈوبتوں کو تیرانے والا ہے، یہ وہ نبی ہے جو ننگوں کو کپڑا پہنانے والا ہے، یہ وہ نبی ہے جو بیواؤں کو سینے سے لگانے والا، یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، زمین بنی، آسمان بنا، کائنات بنی، جس کی ترجمانی بریلی کے امام یوں کرتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ارے یہ بچہ وہ ہے، یہ بچہ وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے، جو سیاح لامکہ ہے، خاتم پیغمبرہ ہے، رہبر انس و جاں ہے، مونس غریبہ ہے، ندیم خستہ جاں ہے، آبرو زمین و زماں ہے، فخر رسولہ ہے، آفتاب نبوت ہے، ماتاب رسالت ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو کعبہ نہیں بلکہ کعبے کا کعبہ ہے، جس کی ترجمانی بریلی کے امام یوں کرتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، فیضان حبشہ جمر اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ذرا سنو یار، اس نے کہا میں اپنی آنکھ سے، لوگ ٹوٹ پڑے، ارے چلو اس بچے کو دیکھیں۔ ارے مکے میں کعبے میں لوگ بھاگ پڑے، ارے کوئی کہہ رہا میرے بیمار بچے ٹھیک ہو گئے، کوئی کہہ رہا میرے بیمار جانور ٹھیک ہو گئے، کوئی کہہ رہا میرے یہاں پھل رسیلے ہو گئے، کوئی کہہ رہا سوکھے ہوئے درخت پتے ہو گئے۔ سب بولے ارے کعبے میں جا کے دیکھو کیا ہوا، جا کے دیکھو۔ سارے لوگ بھاگ پڑے، دوڑ پڑے۔ اب جب پہنچے تو دیکھا میرے آقا اپنے دادا کی گود میں۔ اللہ، ابھی ایک ہی دن کے ہوئے، نبی اپنے دادا کی گود میں۔ سارے لوگ کہنے لگے عبد المطلب ذرا اس بچے کو نہیں دکھاؤ گے جس کے لیے کعبہ جھک گیا؟ اعلی حضرت کیا بولے؟ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، سبحان اللہ بولو، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سارے لوگ کہنے لگے ذرا اس بچے کو دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ، اگر اس گاؤں میں کوئی بیمار ہو میرے مولا، نبی کی پیدائش کے صدقے میں ان کو شفا دے۔ کوئی بغیر اولاد ہے تو اولاد دے دے۔ کسی کا کاروبار اچھا نہیں چلتا ہے، اللہ ان کے کاروبار کو اچھا کر۔ میرے مولا پروردگار، جس کو جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، تو بخوب جانتا ہے۔ اے اللہ، پنجتن پاک کا واسطہ، محبوب کی پیدائش کے صدقے میں اللہ ان کی ہر دعا کو، ان کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہاں، اب اختتام کی طرف آ رہا ہے۔ اب ذرا سنو، اصل میں وہ سوچ رہے ہوگا نا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی بتا دوں، پتہ چلنا چاہیے۔ اپنے حضور سید شاہد علی میاں صاحب سب جانتے ہیں، رامپور کے قاضی شرف، ان کے شہزادے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ، ان کے بھی آنے کا تھا، مگر کہیں اور بھی ان کو، اور اب ایک انار 100 بیمار والا معاملہ ہو گیا۔ حضرت اتنی مصروفیت، آپ یہ جلسہ کرا دو تو آپ ہی دیکھ لو، ان کمیٹی والوں کی ٹانگیں سکون سے نہیں رہی ہوں گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ تو بیٹھ کے سن رہے ہیں مگر کسی کی تو انہیں سننے ہی نہیں ملتی۔
اب ان کو اتنی مصروفیت ہے، اتنا کام ہے، اتنا کام ہے. ابھی بھی جب میں دوپہر میں گیا تھا، کیونکہ میں کئی جگہ رات تقریر کر کے 2 جگہ آیا تھا، تو میں بھی وہیں چلا گیا تھا سونے کے لیے. تو میں نے دیکھا، میں تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا، لیکن ان کے مراد آباد کے مہمان آئے ہوئے بیٹھے. اب معاملہ ایسا تھا کہ کوئی لڑکی لڑکے کا میٹر تھا. اب کیا ہوگا آگے کے معاملات تو نہیں پتا، مطلب ایسا معاملہ کہ وہ بھی نپٹانا ضروری تھا، وہ بھی سننا ضروری تھا. دوپہر میں ہم جا کر کے سو گئے، لیکن وہ نہیں سو پائے. ایک کیس کر دیا، خاندان والے تھے، آپس میں گھر والے تھے، کیس کر دیا. اب اگر کیس نہیں کرنا ہے، اگر نپٹانے رہا تو 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ. تو دونوں خاندان والوں کو بلایا، وہ آگئے، وہ نپٹایا تو مسلمانوں کا بچا. تو ایسے معاملہ ہے. تو بات تو ہوئی تھی ان لڑکوں کی، بلکہ امام صاحب قبلہ تو خود گئے تھے، ہے نہیں، دعوت پیش کرنے گئے تھے، مگر مصروفیت کی بنا پر شاید ان کا فون ابھی نہیں اٹھ پا رہا ہے. ہاں، تو اس وجہ سے یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سوچو پتہ نہیں کیا بات چل رہی ہے. ہاں، تو مجھے لگتا ہے مصروفیت کی بنا پر، اگر نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں ہے. ان کے والد محترم کی روحانی یہاں پر الحمدللہ فیضان ان کا جاری و ساری، فیضان ان کا کیا بولو، جاری و ساری. اور ہمارا جلسہ اب تک کا کامیاب الحمدللہ الحمدللہ. اور مجھے لگتا ہے 2 تو بجی گئے ہوں گے. اچھا 2 بجنے والے ہیں، 2 تو بجی جائیں گے انشاءاللہ. آجا نوشائی ہے یا گئے؟ آجا چلے گئے. اور مولانا توصیف صاحب قبلہ وہ بھی بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن شروع میں تقریر کر کے چلے گئے. اور جلسے کا مطلب یہ ہوتا، پروگرام کا مطلب یہ ہوتا نا، ہمارے گاؤں میں بہاریں آ جائیں، ہمارے گاؤں میں بہاریں آ جائیں. جدھر سے نکلو، جب آقا تشریف لائے تھے نا آقا، اب ان لوگوں میں چرچا چل جاتا، یار آج ہوا کیا کچھ تو. اب سارے لوگ خانہ کعبہ میں پہنچ کر کہنے لگے، اب خاندان قریش کے سردار ذرا بچوں کو دکھا دو. اب دادا خوشی کے مارے کہہ رہا، معلوم ہے یہ میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے. کہا وہی تو ہم نے دیکھا ہے. کہا یہ میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے. جب اتنا کہا، اچھا دکھا تو دو. کہا آ جاؤ ادھر کو. اب جب دیکھا نا تو میرے نبی کے دادا ایسے اٹھاتے جا رہے ہیں، ایسے اٹھاتے. اور جب دیکھا نبی کا نورانی چہرہ، اللہ یہ تو سرما لگایا ہے، یہ تو ختنہ شدہ ہے. سارے لوگ ایک زبان ہو کر کے بولے، اپنے نہیں غیر بولے. آج کا مولوی اپنا ہو کر کے الٹا پلٹا بولتا. جی سارے لوگ جو بتوں کو پوچھتے تھے وہ بولے، کہتے تھے، بولے عبد المطلب قریش کے سردار، ایسا بچہ تو آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. جی اور ان کی چھوڑو، حضرت جبریل کہتے ہیں، قلبت الارض مشارقا و مغاربا، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، چپا چپا دیکھا، چھان مارا، مگر آمنہ کے لال جیسا کسی کا لال نہیں دیکھا. کیا بات ہے، بات بریلی کے امام بولے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تالے، سبھی میل چال ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بلایا، تجھے یک نے یک بلایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ تمہارا میک بڑھیا، اچھا میک بڑھیا بول رہا. کہاں کہاں اوہ تبیر اچھا بول رہا ہے، شابات کا میک. اچھا
کسی کسی مولانا میں یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو یوں کرو تو کرو. بہرحال لیکن اچھا بولا, جو بات حق ہے وہ. آپ خود دیکھو آواز تمہیں کیسی لگ رہی. جب ہمارا ہی گلا, بھائی ہم بھی مشین تھوڑی, دن اور رات بولتے بولتے, مگر بولنے والے کو پتا چل جاتا کہ ہاں گلے پہ لوٹ نہیں لے رہا تو حضرت اچھا بولا ہے نہیں, اچھا بولا. اور یہ لائٹنگ کہاں کی ہے؟ اچھا, اور آپ کہاں کے؟ ساری چیزیں شاوات کی ہیں, سمجھے. ان کی جیب میں نوٹ بھی مجھے لگتا ہے شاوات کے ہی ہوں گے. چلو یہ میرے اسٹاف کے, اس لیے میں ہنس لیا ان سے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. کہنے لگے عبد المطلب تمہارے پوتے کا جواب نہیں. اب سنو وہ بات جو آپ نے کم سنی ہوگی. میرے نبی کے دادا گھر لے آئے, حضرت آمنہ کے پاس نبی ہیں, ساری عورتیں گھر میں سبھی عورتیں بھر گئی گھر میں. کہنے لگی چل ایک بچہ آیا, قریش سردار قریش جو ہے نا ان کا پوتا ہوا ہے. بچے پیدا ہوتے تو ان کی دنیا پہ ختنہ ہوتی ہے, وہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا. بچے ہوتے دنیا پہ آتے سرما لگایا جاتا تو وہ تو سرما لگائے پیدا ہوئے, خوشبودار پیدا ہوئے, برکت والے. چلو ساری عورتیں گئی. اب سنو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. مکے سے ایک پہاڑی, دو پہاڑی, 3 4 5 6 7 12 پہاڑیوں کے بعد ایک گاؤں آتا ہے. 12 پہاڑیوں کے بعد ایک گاؤں آتا ہے. اس گاؤں میں قبیلہ بنو سعد کے لوگ رہتے تھے. اس میں حضرت بھوک مری پھیل گئی, قحط سالی. اب لوگوں کو زندگی بچانا کوئی کام ہے نہیں, پہاڑی ہے, اناج ہو نہیں رہا, کیا کھائیں گے, کہاں جائیں گے, کیسے آئے گا. عورتیں ایک ایک ٹکڑا کھا لیں, کبھی بھوکی رہے, کبھی کچھ کبھی کچھ. اب سب سوچنے لگے کرا کیا جائے, کہاں جائیں نکل کے, کوئی کام نہیں, پیسہ ہے نہیں, کیا کرے, پریشان ہے, اناج ختم ہو گیا, پیدا ہو نہیں رہا. تو 10 عورتیں وہاں کی اکٹھی ہوئی. کتنی عورتیں بولو؟ 10 ہوئی. کس بات پہ کہ چلو ہم لوگ مکے چلتے, 7 پہاڑی پار کرنا پڑے گا, وہ 12 پہاڑی پار کرنے کے بعد مکہ آئے گا. چلو ہم لوگ مکہ چل رہے ہیں, اور مکے میں جو بچے اس سال پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو لائیں گے, ہم انہیں دودھ پلائیں گے, پالیں گے, ہمیں جو تنخواہ جو اجرت ملے گی اس سے ہم اپنا گھر چلائیں گے. ان 10 عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی ہے. ان 10 اور حلیمہ سعدیہ کی جب تاریخ پڑھی آنسو نکل گئے یار. ہم ابھی تک یہی بیان کر دو, حضرت 3 دن پہلے سے حلیمہ سعدیہ اتنی ٹوٹ چکی تھی, کبھی ایک روٹی کھا لی, کبھی آدھا ٹکڑا کھا لیا, مطلب بہت پریشان تھی. بات تو کر لی کہ چلو ہاں ہم بھی چلیں گے, لیکن آتے ٹائم حلیمہ نے منع کر دیا, کہا میں نہیں جا پاؤں گی, میرے اندر طاقت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. 7 پہاڑی پار کرنا, وہ 12 پہاڑی پار کرنا, اور میری اونٹنی کمزور ہو گئی, اسے کھانے ملنے رہا, یہ تو وہاں تک مر جائے گی, میں نہیں جاؤں گی. عورتیں بولی حلیمہ چلو نا چلو نا چلو نا, سب کھینچ کھانچ کے لے آئی. مگر کیا پتا تھا اب حلیمہ کی قسمت بدلنے والی ہے. ساری عورتیں, کوئی بھوکی کوئی پیاسی, 10 عورتیں, ان میں حلیمہ بھی, اور سب کہہ رہی ہیں میں تو جو مالدار بچہ کا دعا کر رہی ہوں, جو مالدار بچہ وہ مجھے مل جائے, وہ مجھے. حلیمہ کی اونٹنی بیٹھ گئی. عورتیں کیسے, حلیمہ چل تو آ جائیے, ہم چل رہے ہیں, کب تک انتظار کریں. تھوڑی دیر بیٹھی, آرام کیا, حلیمہ نے پھر اٹھایا, پھر چل پڑی, پھر بیٹھی, پھر چلی. 7 مرتبہ مکے تک بیٹھی اور اٹھی, بڑی مشکل سے مکے پہنچی. حلیمہ آئی تو سارے بچے فکس ہو گئے تھے, مالداروں کے بچے. اب حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, کوئی بچہ نہیں بچا. حلیمہ گلیوں میں گھوم رہی ہے, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری اونٹنی بھی مکے تک, گھر تک پہنچے نہ پہنچے, گھر پہ بھی روٹی نہیں ہے کھانے, یا بھیک مانگوں گی یا کیا کروں گی, بھیک بھی نہیں دی جائے گی. حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو. ایک خاتون نے پوچھا حلیمہ کچھ ملا, کہا کچھ نہیں ملا, اب تو یہاں ٹھوکرے کھانا. کہا حلیمہ
چلو چلو گی واپس؟ کیا کروں گی جا کے؟ میری اونٹنی مر جائے گی، پہنچ نہیں پائے گی، 2 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ حلیمہ مایوس ہے۔ اللہ تاریخ سنی، قسم سے آنکھوں میں آنسو آگے جب پڑی تھی۔ حضرت حلیمہ جب ادھر کو گئی، ایک خاتون بولی حلیمہ ایک بچہ رہ گیا، مگر اس بچوں کو دیکھا نہیں ہے، سنا بہت ہے اس کے بارے میں۔ وہ بچہ ایسا ہے کہ ختنہ شدہ پیدا ہوا، سرما لگا لگا، نورانی بچہ، مگر حلیمہ ملے گا کچھ نہیں۔ اور ہمیں تمہیں کیا لینا؟ کچھ نہ کچھ ملے۔ تم لوگ دور کام کرنے جاتے ہو اسی لیے تو 4 پیسے ملے۔ کہا حلیمہ ملے گا کچھ نہیں، وہ یتیم ہے، اس کے باپ نہیں ہے، اور کیا پتا تھا کہ یتیموں کا پالنے والا ہی ہے۔ کہا حلیمہ اس کے باپ نہیں ہے، ملے گا کچھ نہیں۔ حلیمہ بولے چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا، خالی جا رہی تو اسی بچے کو لے جاؤ۔ حلیمہ جب گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ نے بٹھالا، پانی پلایا، کہا کیا نام ہے؟ حلیمہ۔ کون سے خاندان سے؟ بنو سعد، تبھی تو سعدیہ بولتے، حلیمہ سعدیہ۔ کہا اچھا خاتون کھانا کھایا؟ نہیں بہن، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میرے نبی کی ماں نے کھانا کھلایا۔ اللہ جس نے میرے نبی کے گھر کے ٹکڑے کھائے۔ حلیمہ کہہ رہی ہے مجھے تھوڑی سی جان پڑ جاتی، تھوڑی سی جان آ گئی۔ میں نے تو میرے نبی کی ماں آمنہ بولی حلیمہ تم میرے بچے کو پالو گی نا، تمہیں کچھ ملے گا نہیں، دولت نہیں ملے گی، روپیہ نہیں ملے گا، میرے بچے کو تکلیف تو انہیں نہیں دو گی۔ کہا خاتون مجھے ایک مرتبہ دکھا تو میں دیکھ تو لوں۔ اللہ جب میرے نبی کا چہرہ کھولا گیا، میرے نبی نے مسکرا کر کے